بہرحال اس سے ایک چیز مجھے پازیٹیو نظر آ رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹائمنگ بتائی ہے نا 9 سے 5 تک، اگر اس پوری کی پوری ایکسرسائز کی آؤٹ پٹ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ کے لیے یہ رائج ہو جائے کہ جتنی دیر سورج نکلے گا نا بس اتنی دیر آپ دکان کھول سکتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آئے گا دکانیں آپ نے بند، تو ہماری 30-40% بجلی بچ جائے گی اور سکون میں آ جائیں گے ہم لوگ۔ اور وہ یورپ اور امریکہ جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ بتائیں رات کو اتنی دیر تک دکانیں کھلتی ہیں، یہاں تو ہمارے جیلم شہر کے اندر میں حیران ہوں کہ 10-11 بجے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، بڑے شہروں میں تو 12-1-2 بجے دکانیں کھلتی ہیں اور رات کو 2-2:30 بجے بند ہوتی ہیں۔ اور کس طرح انہوں نے بجلی کا ستیہ ناش پھیرا ہوتا ہے، اگرچہ وہ بل دے رہے ہیں لیکن ظاہر ریسورسز تو ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن آپ ملیشیا میں چلے جائیں، ملیشیا میں فجر کی اذانوں کے وقت لوگ کیڑیوں کی طرح نکلے ہوتے ہیں روڈ پہ، کیونکہ ان کے دفتر کے اوقات فجر کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، سکولز فجر کے فوراً بعد شروع۔ سر ہماری دنیا میں تو سکون آ جائے، میں تو کہتا ہوں پاکستان میں اگر یہ کام شروع کر دیں، فجر کے وقت چلیں، اسی بہانے لوگ فجر کے وقت بچوں کو اٹھا تو لیں گے۔ جس طرح سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں تو فجر چونکہ لیٹ ہو جاتی ہے، وہی مائیں جن سے بچے فجر میں نہیں اٹھ رہے ہوتے وہ اس ٹائم اٹھا کے ان کو باہر لا کے گاڑی کے انتظار میں کھڑا کیے ہوتی ہیں، تو کتنا آسان والا معاملہ ہو جائے، زور کے وقت چھٹی ہو کے لوگ گھر آ جائیں، سکون سے بیٹھیں، باقی دن اللہ کے لیے گزاریں۔ بجلی کی بھی بچت، اور خصوصاً وہ لوگ جن کی بڑی یعنی پور قسم کی فیملی لائف گزر رہی ہے کہ جب وہ لوگ ان کے بچے صبح سکول جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی رات کو 2-2:30 بجے آ رہے ہوتے ہیں، تو کئی دن ان کو ملاقات ہی نہیں ہوتی اپنے بچوں کے ساتھ۔ بہت کم لوگ ہیں جن کا صبح کے وقت کام شروع ہوتا ہے۔ اب جس نے 2-2:30 بجے یا 12 بجے جا کے دکان کھولنی ہے، 10-11 بجے اٹھے گا نا، اس کا بچہ تو صبح 7 بجے اسکول جا چکا ہے، تو ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ اور بچہ جب واپس آئے گا دوپہر کے وقت یا شام کے وقت، باپ نے تو رات کو 2 بجے واپس آنا ہے، تو وہ سویا بھی پائے گا اسے۔ تو یہ ہماری جو سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے نا، اگر میں سمجھتا ہوں اس پوری ایکسرسائز کا یہ آؤٹ پٹ بھی نکل آئے نا تو سر کورونا سلام ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اگر چند مہینے دی پی کٹ کے نا اس نیشن کا قبلہ درست ہو جاتا ہے نا اس کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ قربانی سے ہی، باقی اس حوالے سے سب سے بڑی جو آزمائش جو بنی ہوئی ہے نا ہمارے لیے، تو وہ تو بچے بنے ہوئے ہیں جی، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے تو اپنی وائف سے کہا ہے کہ آندہ سے اسکول والے کچھ نہ بھی پڑھائیں، صرف 7-8 گھنٹے کے لیے ہمارے بچوں کو اسکول رکھ لینا، تو ہم اتنی فیس ان کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ یار یہ تم لوگوں کی ہمت ہے کہ ان کے 7-8 گھنٹے ان کو یہاں پہ گزرواتے ہو۔ بچوں کے اندر انرجی اتنی ہوتی ہے، ایگزاسٹ ہی نہیں ہوتی۔ ایک بچہ، آپ پوری فیملی ایک بچہ سنبھال کے پھرتی ہے، آپ پتہ ہے ایک بچہ، اور جب بچے زیادہ ہوں تو پھر آپ کے لیے کتنی آزمائش ہے۔ تو اس میں ویسے کئی ایک چیزوں کی قدر آئی ہے ہمیں یہ کرونا والی ایکسرسائز سے۔ سب سے پہلے مجھے تو اسکول کی قدر آئی ہے کہ اسکول کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی پہلے تو ہوتا تھا صحیح پڑھا رہے ہیں غلط پڑھا رہے ہیں، بھائی کچھ بھی پڑھا رہے ہیں، مہربانی ہے کہ انہوں نے 7-8 گھنٹے جو بچے رکھے ہوئے ہیں نا، گھر میں سکون ہے اس حوالے سے کہ وہ وہاں پہ اپنی انرجی ایگزاسٹ کر کے آتے ہیں، تھکے ٹوٹے آتے ہیں، پھر آ کے 2 گھنٹے سے سو جاتے ہیں۔ آپ تو جناب وہ صبح اٹھتے ہیں ان کو رات کو 12 بجے تک بھی مارتے رہو، سوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ جس طرح چھٹی والے دن جلدی اٹھ جاتے ہیں، تو اب تو ویسے ہی روزانہ ہی چھٹی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں آن لائن پڑھائیں گے۔ آن لائن کیسے پڑھا سکتے ہیں بچوں کو اتنی ذمہ داری کے ساتھ؟ صبح 8 سے لے کے شام یا دوپہر 2 بجے تک، 4 بجے تک کون بیٹھ سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ قدر آئی ہے۔ دوسرا، ان خامنوں کو اپنی بیویوں کی قدر آئی ہے کہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز آبزرو کی ہیں کہ یار یہ عورتیں گھر میں کتنا کام کرتی ہیں، بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، مرد تو نہیں اتنے کام کر سکتا۔ اور پھر بچوں کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ تو مرد تو چڑچڑے پن کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن عورتوں میں کتنا صبر ہوتا ہے، وہ بچوں کو ہینڈل کرتی ہیں اس طریقے سے مسکرا کے، پیار کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ یہ تو ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے سب کانٹیننٹ کے، جہاں پہ فیملی سسٹم ہے۔ لیکن جہاں پہ فیملی سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یورپ میں اور امریکہ میں، وہاں پہ بھی ٹوٹلی نہیں ہے، وہاں پہ بھی بڑی لونگ قسم کی فیملیز موجود ہیں، گوروں کے اندر بھی ریگارڈ کرنے والے ایک دوسرے کا۔ لیکن زیادہ تر تو وہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہاں پہ تو کئی مردوں کے ہاتھوں عورتیں قتل ہو گئی ہیں، کئی عورتوں کے ہاتھوں مرد قتل ہو گئے ہیں، کتنی ڈائیورسز ہو گئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو چند گھنٹوں کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، اب ان کو اکٹھا رہنا پڑ گیا ہے، ایک دوسرے کے عیوب ان پہ کھلنے شروع ہو گئے ہیں۔
ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو آپس میں وہ جو ہے وہ، بلکہ وہ رات کو میری وائف مجھے ایک وہ دکھا رہی تھی پوسٹ نا، تو اس میں اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ یہ بھی جو اس طرح کی سچویشن بنی ہے تو کئی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ جانو جو ہے وہ جانور بن چکا ہے، یعنی وہ وائف اپنے خامد کو اگر جانو کہتی ہے نا تو وہ جانو اب جانور بن چکا ہے، اور کیوٹی جو ہے وہ کتی بن چکی ہے، جس کو پہلے وہ کیوٹی کہتا تھا نا، رومن ہی تھے سپیلنگ ملتے جلتے ہی بنتے نا، تو سر یہ کرونا میں یہ بھی ہوا ہے کہ کئی جانو جانور بن گئے ہیں اور کئی کیوٹی جو ہیں وہ بن گئی ہیں۔ تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے انسانیت کو نکالے، اس امت کو نکالے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس امت کے لیے اپنی مبارک زندگی کے اندر ان دعاؤں کا حصہ پوری امت تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو گئی؟ جزاکم اللہ خیر۔